ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بوڑھے جن نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے پیچھے تہجد کے وقت بیٹھ کر کیا دیکھا، وہ مناظر عجیب، وہ باتیں عجیب، شاید عام عقل انسانی نہ اس کا احساس کر سکے، نہ گمان اور نہ بیان۔ وہ عالم کیا ہے؟ ایک انوکھی دنیا، انوکھا عالم ہے، کیونکہ ہم سب پہلے ارواح تھے، مرنے کے بعد پھر روحیں باقی، وجود ختم۔ ارواح کی دنیا میں سچائی، پاکیزگی، نور، انوارات، راحت، رحمت، برکت ہوتی ہے۔ وہاں جھوٹ، دھوکہ، فریب ہرگز نہیں ہوتا۔ ان ارواح کی زندگی میں جو بھی بیان ہوتا ہے اور جو بھی گمان ہوتا ہے، سارے عالم میں اور پوری دنیا میں وہی ہو جاتا ہے۔ بوڑھا جن کہنے لگا، میں نے دین کا علم حاصل کیا۔ جس دن ہم بخاری شریف اپنے استاد سے پڑھ رہے تھے، ایک حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہمارے استاد نے ہمیں واقعہ سنایا، جسے اور طالب علم سن کر تو حیران ہو گئے اور استاد کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ لیکن چونکہ میں انسانی روح میں حدیث پڑھ رہا تھا تو میں دارالعلوم کے اس استاد کو دیکھ کر خوش ہوا اور میرے دل میں استاد کی عظمت اور کبریائی اور بڑھ گئی۔ استاد نے بتایا کہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے ساتھ جنگل میں لنگر کھانے کے لیے لکڑیاں چننے گیا تو آگے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ، جسے میں اژدھا کہوں، لیٹا ہوا تھا۔ استاد نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ سانپ سکڑنا شروع ہو گیا اور سکڑتے سکڑتے ایک بہت پتلا اور بالش سے بھی کچھ بڑا سانپ بن گیا۔ استاد نے اسے اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا۔ میں حیران، جرات نہ ہوئی کہ میں ان سے کچھ پوچھ سکوں۔ ہم لکڑیاں چنتے رہے، بس مجھے اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ استاد کی جیب میں کچھ نقل و حرکت ہو رہی تھی، لیکن استاد نہایت مطمئن تھے۔ خود بھی لکڑیاں اٹھائیں، میں نے بھی اٹھائیں۔ جنگل سے سفر کرتے کرتے جب ہم لنگر خانے پہنچے اور لنگر خانے میں لکڑیاں رکھیں تو استاد نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد استاد ہمیں حدیث مبارک پڑھانے بیٹھ گئے۔ آدھا دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد استاد جب گئے تو میں ان کے پیچھے ہو گیا۔ قریب ہی ان کی جھونپڑی نما گھر تھا۔ گھر کے دروازے پر لٹکتا بوریا اٹھا کر جب اندر داخل ہونے ہی لگے تو میں نے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، استاد محترم، مجھے پتا ہے آپ راز جانتے ہیں، اس سانپ کا راز مجھے بتا دے۔ مسکرا کر فرمانے لگے، اگر تم نہ دیکھتا تو میں کبھی نہ بتاتا۔ یہ وہ سانپ ہے جس نے سورہ قریش اتنی پڑھی ہے کہ اربوں سے زیادہ پڑھی ہے۔ یہ دراصل ایک جن ہے، اور ایسا جن ہے کہ جسے عام جن بھی نہ پہچان سکیں اور عام جن اس کو محسوس نہ کر سکیں۔ یہ سورہ قریش کی مستی میں مست، وہاں اژدھا کی شکل میں مسلسل سورہ قریش پڑھ رہا تھا۔ بقول اس سانپ جن کے میں نے صدیوں سے کچھ نہیں کھایا۔ جب بھوک لگتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، میں سورہ قریش پڑھتا ہوں۔ بس سورہ قریش پڑھتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے، اور جب بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، میں سورہ قریش پڑھتا ہوں، میری بھوک پیاس اسی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کوئی پریشانی ہوتی ہے، سورہ قریش پڑھتا ہوں، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی تکلیف ہو، کچھ مسائل ہوتے ہیں، میں سورہ قریش پڑھتا ہوں، میرے مسائل، میری تکلیف، میرے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ بقول استاد محترم کے آج یہ جنگل میں صدیوں کے بعد اپنی بیل سے نکلا ہے۔ اس نے سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ یہ جن کسی بیل میں رہتا تھا اور وہیں اس کو سورہ قریش کا چسکا اور مزہ آیا۔ بس پھر اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے 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 یہ اس عالم میں اور اس کمال میں پہنچا کہ آنکھوں سے اس نے سورہ قریش کے کمالات دیکھے۔ استاد مزید فرمانے لگے کہ بقول اس سانپ جن کے کہ جب پہلے دن میں نے سورہ قریش پڑھی، اس دن مجھے محسوس ہوا کہ رکاوٹ ہو رہی ہے اور کچھ قوت اور طاقتیں مجھے سورہ قریش نہیں پڑھنے دے رہی، لیکن میں نے ہمت کی، سینکڑوں سے ہزاروں اور ہزاروں سے لاکھوں تک پہنچا۔ پھر رکاوٹ پڑی اور میں کئی ماہ تک سورہ قریش نہ پڑھ سکا، اور میرے اندر ایک پریشانی بھی تھی اور ایک حیرانی بھی کہ آخر میں سورہ قریش کیوں نہیں پڑھ پا رہا۔ مجھے یقیناً پڑھنا چاہیے۔ بس اسی گمان، اسی خیال میں اور اسی افسوس اور اسی پریشانی میں کئی مہینے سرگرداں رہا، لیکن میری بندش نہ ٹوٹی۔ آخر ایک دن میں اڑ کر خانہ کعبہ پہنچا، 7 چکر طواف کے کیے۔ پھر میں نے حتیم میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ، مجھ پر سورہ قریش کی تاثیر اور طاقت کھول دے اور اس کے راز کھول دے۔ بڑی دیر تک گڑ گڑا کر دعا مانگتا رہا۔ روتے روتے اٹھا تو میں نے عجیب سے ندا اور آواز سنی، جا تیرے لیے سورہ قریش کائنات میں وسیع کر دی۔ بس یہ سننا تھا۔ میں نے اپنے اندر محسوس کیا جیسے کوئی تالا ہے جو میرے اندر سے کھل گیا ہے۔ بس میں نے اس کے بعد سورہ قریش پڑھنا شروع کی اور پڑھتے 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 میں پھر کروڑوں پر پہنچ گیا اور کروڑوں سے اربوں پر پہنچ گیا۔ اب تو میری تعداد اربوں سے بھی زیادہ نکل چکی ہے۔ صدیوں میری عمر ہے اور صدیوں میری زندگی کے دن رات ہیں۔ میں ہوں اور سورہ قریش ہے۔ اب اس کی برکت سے اللہ نے مجھ پر روزی کے دروازے کھول دیے۔ بن کھائے کھاتا پیتا ہوں، بن سوئے سوتا ہوں، بن کام کیے سب کچھ لیتا ہوں اور حاصل کرتا ہوں۔ میں کائنات کو جس نظر سے دیکھتا ہوں، سورہ قریش کی برکت سے میرے لیے وہی ہو جاتا ہے۔ بوڑھے عالم جن کہنے لگے کہ میرے استاد نے مزید فرمایا کہ میں نے وہیں کھڑے کھڑے دروازے پر اپنے استاد سے یہ باتیں سنی۔ استاد مزید فرمانے لگے، میں نے اپنے خاص عمل سے اس جن کو چھوٹے سانپ کی شکل دے دی ہے اور اس کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے۔ ویسے بھی یہ مجھ سے مانوس ہو گیا ہے،
صدیوں کی تنہائی کسی ساتھی کی تلاش میں تھی اور صدیوں کی تنہائی سے اکتا کر یہ کچھ راہیں، کچھ منزلیں، کچھ کمال چاہتا تھا، اور صدیوں کی اس تنہائی میں یہ چاہتا تھا کہ اسے کچھ دیا جائے۔ بس یہ میرا ساتھی ہے اور میں اس کا ساتھی ہوں۔ استاد محترم ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگے کہ اس سانپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد میں آپ کی نسلوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بوڑھا عالم جن کہنے لگا، جس دن میں نے یہ بات سنی اس دن سے میں حیران ہوا، اور استاد نے بخاری شریف کے سبق کے دوران یہ واقعہ مجھے اور سب کو سنایا، اور بس استاد کے اس واقعے کی عظمت نے مجھے سورہ قریش کی برکتوں کے قریب کر دیا۔ بوڑھا جن کہنے لگا، جس وقت میں حضرت کی خدمت میں تہجد کے وقت پیچھے بیٹھا تھا، میں نے ایک انوکھا عالم دیکھا۔ اس میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور وہ اتنا زیادہ بڑا ہے شاید دنیا کے کئی سمندر اس سمندر میں سما جائیں۔ اس سمندر کے اندر ایک چھوٹی سی کشتی ہے، سمندر کی لہریں اسے اٹھاتی ہیں پھر نیچے لاتی ہیں۔ اس میں ایک بوڑھا سا بابا بیٹھا ہوا ہے جو کہ 2 چپوں کے ساتھ کشتی کو چلا رہا ہے، اور اس بوڑھے بابے کی زلفیں، سفید داڑھی، سفید چہرہ، نورانی سفید پتلا سا کرتا اور سفید دھوتی اس نے باندھی ہوئی تھی، چمڑے کی جوتی پرانی طرز اس نے پہنی ہوئی تھی۔ وہ بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ بہت مطمئن ہے۔ اسی عالم مراقبہ اور عالم وجد میں میں ان کے پاس پہنچا۔ میں کیسے پہنچا اور سمندر کی میلوں لہروں کا فاصلہ کیسے طے کیا مجھے خبر نہیں، بس ایک احساس تھا کہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بیٹھا ان سے توجہات لے رہا ہوں، اور ان توجہات کی برکت سے مجھ پر تجلیات کھل رہی ہیں۔ میں اس کشتی میں سوار ہو گیا۔ محسوس ایسے ہوتا تھا کہ بابا جی میرے منتظر ہیں۔ بابا جی نے میرے سلام کرنے سے پہلے مجھے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ بہت لاجواب میٹھے میوے میرے سامنے رکھے، ٹھنڈا اور میٹھا پانی ایک پیالے میں میرے سامنے رکھا۔ میں نے وہ چیزیں کھائیں، پھر خود ہی فرمانے لگے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اتنے بڑے مقام والے ہیں، انہوں نے میرے پاس کیوں بھیجا؟ پھر ہوں کر کے فرمانے لگے، اچھا ٹھیک ہے، جو ہمارا ہے وہ تیرا ہے، بس ایک نصیحت یاد رکھنا، ہم سے زیادہ سوالات نہ کرنا، بس دیکھتے چلے جانا۔ میں نے اظہار کیا، جو آپ کا حکم ہوگا اسے سر تسلیم خم ہے۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، ایسی ٹھنڈی بھی نہیں کہ میں کپ کپا جاؤں، ایک سرور تھا، سمندر میں سکون تھا۔ تھوڑی سی دیر میں آگے گئے تو ایک بڑے خوبصورت نیلے رنگ کی مچھلی منہ میں ایک موتی لیے آئی۔ اس بوڑھے ملاح نے فرمایا، یہ موتی لے لو۔ میں نے موتی لینا چاہا تو مجھے اونہوں کی آواز آئی، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اونہوں کی آواز آئی۔ میں حیران ہوا، یہ آواز تو حضرت شاہ صاحب کی ہے جن کی پیٹھ کے پیچھے میں بیٹھا تھا، اور مجھے ایک احساس ہوا، وہ فرماتے ہیں تو نہ لینا۔ میں نے بڑھائے ہوئے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ مچھلی کچھ دیر منہ میں موتی لیے انتظار کرتی رہی، اور پھر مچھلی چلی گئی۔ میں نے بوڑھے ملاح کے چہرے پر دیکھا تو بس مجھے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کا ان کے چہرے پر احساس ہوا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے بوڑھا عالم جن کہنے لگا، مجھے ایک احساس ہوا کہ سال ہر سال حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے دلی میں خدمت کی، خدمت کے صلے میں آج مجھے قیمتی موتی مل رہا تھا۔ نامعلوم وہ قیمتی لال تھا، جوہر تھا، یا کوئی انمول جوہر، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے روک دیا۔ پھر احساس ہوا کہ درویش کی کسی بات میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، تم رازوں کو نہ سمجھے، یہ تیری اپنی کوتاہی ہے، بس رازوں کو سمجھ جا۔ میں انہی سوچوں میں تھا کہ میرے بائیں طرف ایک خوبصورت سا کچھوا، بظاہر تو وہ کچھوا تھا لیکن کچھوا نہیں تھا، کوئی خوبصورت سی سمندری مخلوق تھی۔ وہ منہ میں ایک چابی لیے میری طرف آئی۔ کشتی کے جس کنارے میں بیٹھا تھا وہ اس طرف منہ نکال کر بظاہر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہہ رہا ہو، یہ چابی لے لو۔ میں نے وہ چابی لینا چاہی تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پھر وہی آواز ہوں آئی۔ میں سمجھ گیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجھے چابی لینے سے روک رہے ہیں۔ میں نے چابی نہ لی۔ کچھ دیر تک وہ کچھوا نما سمندری مخلوق منہ میں چابی لیے ٹھہری رہی، اس کے بعد وہ چلی گئی۔ میں نے بابا جی کے چہرے پر گہری نظر ڈالی تو ہلکی سی مسکراہٹ لیکن خاموشی۔ میں سوچنے لگا، نامعلوم کس خزانے کی چابی ہے؟ کائنات کے رازوں کی چابی تھی، دولت کی چابی تھی، علم کی چابی تھی، کشف کی چابی تھی۔ بس میرے دل میں یہ سوچیں آ رہی تھیں، لیکن پھر خیال آیا، میں نے اپنے آپ کو جس ہستی کے سپرد کیا ہے وہ ہستی آخر ایسی ہستی ہے تو جس نے مجھے اس چابی سے روکا۔ ہمارا کشتی کا سفر رواں دواں تھا۔ بوڑھا ملاح ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھ رہا تھا اور ساتھ چپوں کو ہلکے ہلکے ہلا رہا تھا، لیکن کشتی بہت تیزی سے سفر کر رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے چپوں کو صرف ویسے ہی ہلایا جا رہا ہے، ورنہ کشتی کو تو کوئی اور طاقت لیے جا رہی ہے۔ تحد نظر سمندر ہی سمندر، لیکن حیرت کی بات سمندر نہایت شفاف، سفید، بلکہ دودھ کی طرح دودھیا تھا۔ میں نے کئی بار سمندر میں کشتی سے باہر ہاتھ ڈالا، پانی پیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سمندر کا پانی کڑوا اور نمکین نہیں تھا بلکہ نہایت میٹھا جیسے دودھ اور شہد۔ میں حیران ہوا، بابا جی مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ یہ بات کرتے ہوئے بوڑھے عالم جن کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ کہنے لگے کہ شاید میری باتیں آپ کو عجیب لگیں۔ ان کے آنسوں کو دیکھ کر ہم سب اہل محفل، جن میں صحابی بابا، حاجی صاحب اور دیگر حضرات بیٹھے ہوئے تھے، رو پڑے۔ پتہ نہیں ان کے آنسوں میں کیا درد تھا، غم تھا یا چبن تھی۔ بوڑھا عالم جن کہنے لگا، سفر ہوتے ہوتے
ایک اور چیز میں نے دیکھی، اچانک دیکھا کہ دور سے ایک ابر آ رہا، سیاہ رنگ کا بادل اٹھا اور اس ابر نے ہماری کشتی کو گھیر لیا، اور تھوڑی ہی دیر میں اس ابر سے پھول کی پتیوں کی طرح کچھ گرنے لگا، اور وہ پھول کی پتیاں بظاہر پتلی پتلی، لیکن جب میں نے ان کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے کی تھیں۔ میں نے ان کو سمیٹنا چاہا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے آواز آئی، ہوں، اور میں ایک پل میں رک گیا، سوچا سونے کی بارش ہو رہی ہے، کشتی بھر گئی ہے اور یہ مجھے سونا نہیں لینے دیتے، یہ تو اتنا سونا ہے کہ میری نسلیں مالدار اور مالا مال ہو جائیں۔ آخر میں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، بارش ہوتی رہی اور اتنی پتیاں کہ ہمارا صرف چہرہ اور گردن تاکہ اس کے علاوہ ساری کشتی بھر گئی، حتیٰ کہ سمندر میں سونا گرنے لگا۔ میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر بیٹھا رہا کہ میرے سامنے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انکار تھا، نہ موتی لیا، نہ چابی لی، اور نہ یہ سونے کی پتیاں لیں، کیونکہ مجھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں ایک نصیحت کی تھی کہ استاد اور مرشد کی ہاں کو ایسا سمجھنا کہ اس کے لیے دلیل نہ دینی پڑے، اور نہ کو نہ ایسے سمجھنا کہ اس کے لیے دلیل نہ دینی پڑے، اور ان کی ہاں اور نہ کو بغیر دلیل ماننا۔ بس وہ چیز میرے سامنے آتی تھی، بس بغیر دلیل میں مانتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا ایک اور ہوا آئی، بادل چھٹ گئے اور پھول کی پتیوں کو اڑا اڑا کر سمندر میں بکھیر رہی تھیں۔ میں حیرت سے پھول کی لاکھوں کروڑوں پتیوں کو سمندر میں تیرتا دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ سونے کی تھیں، اور ہر پھول کی پتی پر ایک لفظ لکھا ہوا تھا، ولی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، سفر چلتا رہا۔ سامنے میں نے محسوس کیا کہ کوئی کنارہ آ گیا ہے، میں اس کنارے کا انتظار کرنے لگا، لیکن مجھے ایک احساس بھی ہوا کہ میرا جی چاہتا اس بوڑھے ملاح کے ساتھ میں اپنے سفر کو رواں دواں رکھوں۔ مجھے جہاں دل میں موتی، چابی اور پھول کی پتیاں چھننے کا ہلکا سا احساس بھی تھا، لیکن دوسری طرف مرشد اور استاد کی حکم کی عظمت بھی تھی۔ بس یہ سوچیں تھیں کہ میں کنارے پر پہنچا، ملاح بابا اترا، میں بھی ساتھ اترا۔ آگے گئے تو دو پتھر پڑے ہوئے تھے، ایک پر خود بیٹھے اور دوسرے پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا، مجھ سے فرمانے لگے، پہلی چیز موتی تھی، اگر تو لے لیتا تو مالا مال ہو جاتا، لیکن یہ مال صرف تجھ تک رہتا، تیرے مرنے کے بعد تیری نسلیں اس سے فائدہ نہ پا سکتی، اور تیری نسلیں فقر، تنگدستی، غربت اور فقیری میں مبتلا ہو جاتی۔ دوسری چیز چابی تھی، یہ دراصل خزانوں کی اور 7 بڑے بادشاہوں کے خزانوں کی چابی تھی۔ جب تو چابی لے لیتا، ان خزانوں پر مامور جنات، جو کہ بہت بڑے بڑے دیو جنات ہیں، وہ تیرے غلام بن جاتے اور تجھے خود ان خزانوں کے پاس لے جاتے اور تجھے ان خزانوں کا دروازہ کھول کر دیتے۔ تو بھی خزانے لوٹتا، تیرے مرنے کے بعد تیری نسلیں بھی خزانہ لوٹتی، تیری 3 نسلیں خزانوں سے فائدہ اٹھاتی، اس کے بعد چوتھی نسل اس سے محروم ہو جاتی۔ اگلی بارش پھولوں کی پتیوں کی تھی، ان پھول کی پتیوں میں دولت، مال، اسباب، چیزیں، اور ہر پھول کی پتی پر لفظ ولی لکھا ہوا تھا۔ اس ولی سے مراد بادشاہت تھی اور کسی علاقے کی ولایت، گورنری اور حکومت تھی۔ جب یہ پتیاں تیرے پاس آتی، بس غیبی نظام چلتا، تو کسی علاقے کا بادشاہ بن جاتا، مال و دولت، تخت، تاج، فوجیں، حکومت، اقتدار، یہ سب تیرا ہوتا اور تو ان چیزوں کو لے کر چلتا رہتا، تیری زندگی تک سب کچھ، اس کے بعد ختم۔ یہ سب کچھ تیرا امتحان تھا، یہ سب کچھ تیری آزمائش تھی۔ دراصل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تجھے اپنے پیچھے بٹھا کر تیری سال ہر سال خدمت کا صلہ دینا چاہا۔ دراصل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تجھے کچھ اور دینا چاہتے ہیں، ایسا کچھ کہ تو آباد و شاد۔ دراصل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تجھے کچھ اور دینا چاہتے ہیں، ایسا کچھ کہ تو آباد و شاد رہے، تو دولت مند رہے اور تو کمال اور با کمال رہے، تیرے رزق، دولت، برکت، عزت اور خزانوں کی کمی نہ ہو، اور صرف تیرا نہیں، تیری نسلیں بھی ان خزانوں کے ساتھ ہمیشہ 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 آباد و شاد رہیں۔ وہ خزانہ تجھے میں دیتا ہوں اور وہ تیری امانت ہے، تیری خدمت کی وجہ سے پڑی ہوئی ہے۔ ملاح بابا مجھے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، دیکھ، خیال کر، کسی بھی اللہ والے کی خدمت اگر خلوص دل سے کی جائے تو اس خدمت کے صلے میں خدا ملتا ہے، اور خدا سے مراد خدا کی ساری نعمتیں اور آخرت کی ساری نعمتیں۔ آخرت کی ساری نعمتیں تجھے ضرور ملیں گی۔ آخرت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت میں دیتا ہوں، وہ نعمت سورہ قریش ہے۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھنا، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سماعت، ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر قدم، ہر سانس اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ لال و جواہر بھی اسی میں ہے، چابی بھی اسی میں ہے، پھول کی سونے کی پتیاں بھی اسی میں ہیں، کائنات بھی اسی میں اور راز بھی اسی میں ہے۔ یہ لے، تجھے میں اس کی اجازت دیتا ہوں اور اس کی بھرپور تاثیر بھی دیتا ہوں، جا واپس لوٹ جا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ شیخ بس آئندہ کے لیے کوئی سائل نہ بھیجیے، ہمارا نظام متاثر ہوتا ہے، ہمارے ذمہ کچھ ڈیوٹی اور خدمت ہے، اس ڈیوٹی اور خدمت میں خلل پڑتا ہے، بس چلا جا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا، السلام علیکم۔ جب انہوں نے سلام کیا تو واپس میں نے محسوس کیا کہ میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے تہجد کے وقت بیٹھا۔ میں نے آنکھیں ملیں کہ میں نے تو وہاں کئی دن رات گزارے تھے، لیکن یہ تو ابھی محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ان کے پیچھے توجہات لے رہا ہوں۔ میری سانسوں کی تیزی نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا۔ فرمانے لگے، بس جو دیکھا اس کو ہضم کر لینا،
یہ وہ نظام ہے تیری جنات کی دنیا میں بھی نہ ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، میں نے ایک ذرہ بھی تمہیں نہیں دیا، اگر تم دیکھ لیتے تو نامعلوم واپس نہ ہی آتے، اور اس جہان کو بدبودار جہان کہتے، کیونکہ روحوں کا جہان خوشبودار جہان ہے۔ میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پشت کے پیچھے روزانہ بیٹھنے لگا، روز ایک نیا منظر دیکھتا اور انوکھے نظام دیکھتا تھا، جہاں بوڑھا عالم جن اپنی مستقل کیفیات بتا رہا تھا اور اپنے واقعات سنائی جا رہا تھا۔ وہ بے خودی کے عالم میں تھا، اسے احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وقت کتنا گزر گیا، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہمیں بھی احساس نہیں ہو رہا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، اور وہ اپنے دل کی کیفیات، بیتے تجربات، مشاہدات، سورہ قریش کے واقعات اور دیگر اعمال کے واقعات بتائے جا رہا تھا۔ میں نے اسی دوران صحابی بابا کی آنکھوں میں دیکھا تو میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ آنکھیں بند کیے نامعلوم کچھ سوچ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ سو گئے ہیں، ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ تھوڑی ہی دیر میں فرمانے لگے کہ علامہ صاحب، آپ نے سمجھا تھا کہ شاید میں سو گیا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، سمجھا تو یہی تھا۔ فرمانے لگے، نہیں، یہ بوڑھا عالم جو کچھ بیان کر رہا ہے، میں یہ سب کچھ سن رہا، اور سننے کے پھر میں اپنی روحانی طاقت کے ذریعے اس بات کو محسوس کر رہا کہ کیا وہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا سچ کیا یا جھوٹ کیا۔ تو میں اپنی روحانی طاقت کے ذریعے جہاں پہنچا ہوں وہ کائنات میں بہت کم لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ میری روحانی طاقت کے ذریعے جہاں مجھے احساس ہے وہ بہت سے لوگ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ میری طاقت اور میری قوت کا اندازہ اس چیز سے لگا لیں کہ میں ایک پل میں 7 سمندر نیچے، 7 دریاؤں کے نیچے اور 7 زمینوں کے نیچے پہنچ جاتا ہوں۔ میں ہواؤں فضاؤں میں اپنی روحانی علوم کے ذریعے احساس و ادراک کر لیتا ہوں۔ مجھے ایک احساس ہوتا ہے اور پھر وہ کائنات میں ہو جاتا ہے، اور مجھے دل کی کیفیتوں کے ساتھ اسے ماننا پڑ جاتا ہے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں یا سوچ رہا ہوں وہ سچ ہے اور حقیقت ہے۔ اس سچ اور حقیقت کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے میں اظہار نہیں کرتا، کیونکہ بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حالانکہ انسان ان کو جھٹلا دے یا تو گنہگار ہو جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے یا پھر گستاخ اور بے ادب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میری کوشش ہے میں سنتا رہوں، بولوں نہ۔ آج اگر میں بولا ہوں تو پھر میں آپ کو کچھ انوکھی حقیقتیں بتاؤں گا۔ میں نے ان کی وجدانی کیفیت دیکھتے ہوئے سوال کیا، لیکن سوال کرنے سے پہلے میں نے بوڑھے عالم جو سورہ قریش کی کمالات و تجربات بتائے جا رہے تھے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ تھوڑا سا موقع دیں تو صحابی بابا کی کیفیات اور واقعات، حالات، تجربات اور مشاہدات سن لیں۔ تو مجھے کہنے لگے، ہاں کیوں نہیں، بلکہ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کی کیفیات سنوں۔ لیکن بوڑھے عالم کہنے لگے، مجھ سے ایک واقعہ سننا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس واقعے نے مجھے زندگی میں بہت کچھ دیا ہے، کمالات، کیفیات، حیرت انگیز روحانی تجربات اور حیرت انگیز روحانی مشاہدات۔ یہ سب کچھ مجھے اس کی وجہ سے ملا ہے، اور آپ بھی حیران ہوں گے۔ اور یہ بات کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔